السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے سے صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک آدمی تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کان اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، وکان یلقب حمارا، اور ان کو لوگ حمار کہتے تھے، گدھا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں تو ان کو لوگ حمار کے لقب سے پکارا کرتے تھے، کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے، شریعت نے منع کیا۔ اور ان کی ایک خوبی کیا تھی؟ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک عادت یا ایک خرابی تھی کہ شراب وہ پیا کرتے تھے، اور اس جرم میں کئی مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو کیا ہے، کوڑے لگوائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی، شراب کا استعمال کیا، تو ان کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو حدیث کے راوی حضرت، جو دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، کوئی ہاتھ سے مارنے لگا، کوئی جو ہے اپنے جوتے چپل سے مارنے لگا، کوئی اس کے پاس کچھ کپڑا ہے، امامہ ہے، پگڑی ہے، اسی سے مارنے لگا وہ۔ اچھا، یہ کام پورا ہوا تو کسی نے کہہ دیا اللہم لعنہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ما اکثر ما یؤتی بہ، بار بار یہی غلطی کرتا ہے، بار بار لایا جاتا ہے، بار بار کوڑے پڑتے ہیں لیکن سدھرتا نہیں ہے، اصلاح نہیں کرتا ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اسے برا بھلا کہہ دی، گالی دے دی، غلط الفاظ استعمال کر دی۔ یہ سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا لا تلعنوہ، ان پر لعنت ملامت مت کرو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کے بارے میں جتنا پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ یہ مکمل واقعہ ہو۔ اس حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا۔ پہلی بات کہ کسی کو بھی برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ وہ مشہور ہو گئے تھے اسی نام سے، اس لیے ان کے تعارف کے طور پر حدیث میں ذکر کر دیا گیا کہ لوگ انہیں حمار کہتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا ہے، برا نام برا ٹائٹل کسی کو نہیں دینا، چاہے چہرہ مورا دیکھ کر کے، اس کی کوئی اور چیز دیکھ کر کے اسے برا بھلا نہیں کہنا، برے لقب سے نہیں پکارنا۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی جو ایک نمایاں خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، کبھی جب بیمار ہوتے تھے، کبھی آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی، کسی صدمے میں الجھن میں ہوتے تھے، تو یہ صحابی جن کا نام عبداللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے، آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو جو ہے ہنساتے تھے، غلط اور جھوٹ بات بول کر کے نہیں، جیسے آج کل کے دور میں کامیڈی ہوتی ہے اور غلط باتیں، جھوٹ باتیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، کسی پر غلط تبصرے کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کچھ ایسی باتیں، حقیقی باتیں بول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ، آپ کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس صدمے سے، اس غم سے اور اس پریشانی سے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی تھی، یعنی کائنات کے امام کا ٹینشن کم کرنے کی کس کو فکر ہے؟ ایک صحابی کو، ایک انسان کو فکر ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو اسلام سے خارج کر دیں، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ بندہ کافر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یا اس کی وجہ سے اسے برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، اس کی وہ غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم کر رہا ہے وہ، اللہ کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، لیکن اس کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کرنا،
اس کی وجہ سے اس کے لیے غلط الفاظ بولنا، اس کی وجہ سے اس پر لعنت ملامت کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈانٹا اور فوراً آپ نے منع کر دیا۔ ایک اور بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک کیا بولتے ہیں، ایک مقولہ ہے، ایک محاورہ ہے اور ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں، برائی سے نفرت کرو، برائی کرنے والے سے نہیں۔ یہ یہاں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی سے کوئی یہ غلطی ہو جائے نا، اس کی اس غلطی کا تانا ہم اسے زندگی بھر دیتے رہتے ہیں، تم ہی ہو نا، تم نے یہ کام کیا تھا، بلکہ بعض دفعہ اس کی یہی پہچان ہو جاتی ہے، ارے اچھا وہ جو فلاں ٹائم اس نے یہ غلط کام کیا تھا، وہی بندے کی بات کرو، جبکہ اس نے توبہ بھی کر لیا ہے، وہ سدھر بھی گیا ہے، اس نے اصلاح کر لیا ہے، وہ نمازی ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ کر کے آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چڑھایا جاتا ہے اس کا ماضی لے کر کے۔ ماضی کی غلطیوں کو ہم معاف نہیں کرتے اس کے۔ کوئی انسان شوبز کی دنیا چھوڑ کر کے، فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر کے، یا اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے، نیکی کے کام کی طرف پلٹ آئے، پھر بھی ہم اس کو ماضی کا تانا دیتے رہتے۔ اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کی اصلاح، توبہ، ایمان کے بعد اس کو برے نام سے، بری عادتوں سے، اس کے گناہوں سے اسے یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا، ایسا بندہ ظالم ہے۔ تو ہمیں کسی کی برائی کا چرچا نہیں کرنا ہے، کسی کی غلطی کا ہمیں یہاں وہاں جا کر کے پرچار نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ اور اچھا ایک بات یہ کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں بیان کرنا، دوسرے یہ کہ کسی کو برائی کرتا ہوا ہم دیکھیں یا کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو اس پر لعنت ملامت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اس کو ہمیں بددعا نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے کسی بھائی کو، ہماری کسی بہن کو، ہمارے سماج کے کسی بندے کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، یا اگر یہ پتہ ہے کہ وہ ایسا ہے تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کو روکیں کہ بھائی آپ ایسا مت بولیں، آپ ایسا مت کہیں، اس کے اندر اگر برائی ہے تب بھی آپ یہاں بیان نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنا صحابی کو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، تو آپ نے فوراً ٹوکا کہ نہیں، لعنت کی بات نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا، عزت کا دفاع کیجیے۔ آپ کسی مجلس میں کسی انسان کی، آپ کے بھائی کی، بہن کی برائی ہو رہی ہے اور وہ غلطی اس کے اندر نہیں ہے، برائی اس کے اندر نہیں، یا ہے بھی، تب بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہے کہ ہم اس کی طرف سے اس کی عزت کا دفاع کریں۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہماری برائی جا کر کے لوگ یہاں وہاں بیان کریں؟ اللہ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی کی برائی یہاں وہاں جا کر کے اللہ اعلان بیان کیا جائے، اگر ہے بھی تب بھی، اور اگر نہیں ہے تب تو یہ اور بڑا جرم ہے کہ اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے تعلق سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے بھائی کی عزت کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک آخری بات اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ سے محبت کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ صحابی نے غلطی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کو محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، اور محبت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہے، ٹینشن میں ہے تو آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے نبی کے پاس آ جاتے، یہ محبت ہے۔ ہاں لیکن ایک غلطی تھی، بعد میں اس سے انہوں نے توبہ کر لیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت تک ایک غلطی ہو رہی تھی، بار بار کوڑے لگائے جا رہے تھے، بار بار سزا مل رہی تھی، لیکن پھر بعد میں اس سے ہٹ گئے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اچھائی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل، پریشانی، بری چیز سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے اور جو ہے اپنے آپ کو نیک اور اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کی عزتوں کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔